ناظرین، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد سماجی فلاح و بہبود، معاشرتی نظم و ضبط، سیاست، معاشرتی استحکام اور دیگر شعبوں میں خواتین کے کردار کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ کیوں نہ ہو، روئے زمین پر نوع انسانی کی بقا کا سفر تنہا کسی ایک صنف کے دائرہ اختیار سے باہر ہے، لہٰذا خواتین کی اہمیت سے انکار کا تو کوئی جواز ہی نہیں۔ عورت ہر روپ اور ہر رشتہ میں عزت، وقار کی علامت، وفاداری اور ایثار کا پیکر سمجھی جاتی ہے۔ انسان کسی بھی منصب اور حیثیت کا حامل ہو، زندگی کے سفر میں کسی نہ کسی مرحلہ پر کسی خاتون کا مرہون منت ضرور ہوتا ہے۔ بارہا سننے میں آیا ہے کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صنف نازک کی شخصیت میں کہیں نہ کہیں ایک ناقابل تسخیر طاقت ضرور موجود ہے۔ تو پھر اس کی ذات میں کم مائگی کے احساس نے کب اور کیسے جنم لیا؟ اس سلسلہ میں مورد الزام مردوں کو ٹھہرایا جائے یا پھر عورت ہی عورت کی حریف واقع ہوئی ہے؟ یہ وہ معمہ ہے جسے حل کرنے اہل علم و دانش برس ہا برس سے سرگرداں ہیں۔ دیکھیے کیا نتائج سامنے آتے ہیں۔ ہماری تو بس ایک چھوٹی سی عرض ہے کہ خود کو پہچانیں۔ بنت حوا کا وہ چہرہ جس کے نقوش وقتی تقاضوں، مفروضوں اور دیگر نام نہاد جدت ترازیوں سے گرد آلود ہو کر رہ گئے ہیں، ان کو شناخت کریں۔ ترقی کا سفر روایات اور جدت کے توازن کے بغیر ممکن نہیں۔ مانا کہ جدت اور نیاپن خود میں ایک بے ساختہ تازگی کا احساس لیے ہوتا ہے، جیسے بہاروں میں پھولوں کا کھلنا مسرت اور شادمانی کا باعث ہوا کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کا رشتہ ازلی تاریخی حقائق سے منقطع کر دیا جائے یا کمزور کر دیا جائے تو یہ تازگی موسمی پھلوں کی طرح جلد ہی اپنا نام و نمود کھو کر قصہ پارینہ بن جاتی ہے۔ عورت کا اصل وصف حیا اور نسوانیت اس کا حقیقی حسن ہے۔ پھر یہی خوبیاں نمو پا کر خلوص، ہمدردی، ایثار اور مستقل مزاجی جیسے باوقار جذبوں کی شکل میں عیاں ہوتی ہیں۔ یہی وہ خوبصورتی ہے جس کی ضیاء مایوسی کے اندھیروں میں امید کی کرن اور صبح نو کی نوید ہے۔ آنکھوں میں جلملاتے روپیلی اجالے، آسمان پر کوسے قضا کی بہار، مہندی، گلاب اور چنبیلی کی مہک اور اس جیسے نہ جانے کتنے استعارے عورت کی ذات سے منسوب ہیں۔ دھرتی کے ٹھہراؤ سے لے کر سمندروں، دریاؤں کے تلاطم جیسے متضاد جذبات کو سینے میں سموئے یہ ہستی ماضی، حال اور مستقبل کے پرپیچ اور طویل رستوں پر مستعد قدموں سے رواں دواں ہے، اور نسل انسانی کی نہ صرف پرورش اور رہنمائی کا فریضہ انجام دینے میں ہمہ تن مصروف ہے، بلکہ وقت پڑنے پر اپنے فطری کردار کے دائرہ کار سے باہر بھی ہر سمت میں، ہر محاذ پر اپنی فتح کا علم بلند کرنے کے حوصلے سے مالا مال ہے۔ خود خواتین کا احترام دراصل نوع انسانی کے احترام کے مترادف ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کے علاوہ دنیا میں کوئی نفس ایسا نہیں آیا جسے ماں نے جنم نہ دیا ہو۔ اگر ہمارے لیے ماں محترم ہے تو دنیا کی ہر خاتون محترم ہونی چاہیے۔ یوں بھی عورت کا استحصال اور اسے کمزور و حقیر سمجھنا عہد جاہلیت کے شرمناک رواجوں میں سے ایک ہے۔ اسلام نے جدید ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد رکھی، جہاں حقوق کو غصب کرنا، ظلم و جبر، تکبر، طاقت کے بے جا استعمال کو ممنوع قرار دیا، وہیں بیٹیوں کی ولادت کو باعث شرم سمجھنا اور اس جیسے دیگر اطوار کی حوصلہ شکنی بھی کی۔ انسان تو انسان بلکہ ہر جاندار کے حقوق کا احترام سکھایا، عورت کو ایسا باعزت مقام عطا کیا جو کہ رہتی دنیا تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ نیز خواتین کو بھی انتہائی باوقار طرز حیات تعلیم کیا۔
ہمیں سمجھنا ہوگا کہ خواتین کو اپنا تشخص قائم کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے پہلا قدم خود ہی اٹھانا ہے۔ معاشرہ مرد کا ہی صحیح، کیا کبھی بھی یہ ثابت کیا جا سکا کہ اس مرد کے معاشرے کی تشکیل کی ذمہ داری میں کبھی عورت کا کوئی عمل دخل نہیں رہا؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ در حقیقت ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک یہ اپنی شخصیت کے بھرپور احساس کے ساتھ ایگزسٹ کر رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ مراحل پر اسے اپنی اہمیت کا احساس نہ رہا ہو۔ صنف نازک کہلانے والی یہ مخلوق اپنے آہنی ارادوں اور انقلابی عزم و ہمت کا پیکر ہونے کے باوجود وسیع القلبی شفقت و مہربانی اور درگزر جیسی خصوصیات کا مجموعہ ہے، اور یہ خواص کسی خاص خطہ، اراضی یا کسی خاص قوم کی خواتین کی ملکیت نہیں، بلکہ ہر خاتون کے اجزائے ترکیبی میں شامل ہے۔ لیکن ان سے بھرپور استفادہ اسی صورت میں حاصل کیا جا سکتا ہے جب عورت کو اس کے بنیادی حقوق بہم پہنچائے جائیں، جن میں پہلا حق تعظیم و اکرام کا ہے۔ جن اقوام نے اپنی خواتین کو معزز جانا، ان کا احترام کیا، ان کے حقوق کی پاسداری کی، ان کے نام افق کی بلندیوں تک پہنچے۔ اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریلیٹیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری رشتہ دار خواتین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو ان کی جو ازواج، ان کی زندگیوں کے اندر جہاں آپ کو حیا اور اللہ رب العزت کے حکم کی پاسداری نظر آئے گی، وہیں پہ ان کو ترقی، مردوں کو مشورہ دینا، اور اس تاریخ اسلامی اور سیاست اور بزنس اور ہر چیز کے اندر ان کا رول نمایاں نظر آئے گا۔ خواتین بے شک اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ان کو چلنا ہوتا ہے، لیکن ان کے اللہ کے حکموں کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنے جو ٹیلنٹ ہے، اپنے اندر کی جو کوالٹیز ہیں، اپنے اندر کی جو ابیلٹیز ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہیں، وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہو سکتی ہیں، وہ کوئی کاروبار کرنے کے حوالے سے ہو سکتی ہیں، ان کو وہ ایکسپلور کر سکتی ہیں۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی خواتین کی عظمت کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس ہماری اپڈیٹس پہنچتی رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔